افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے کم 8 صحافی اور میڈیا کارکن قتل کیے جا چکے ہیں، جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان صحافیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جن میں خواتین صحافی بھی شامل ہیں۔ خواتین صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ پر ہمیں بہت سے خدشات ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ خواتین سے متعلق مسائل کے لیے ان مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین صحافیوں کے ایک گروپ نے افغانستان کی وزارت امن کو بتایا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے ترکی جانے والے افغان وفد میں ایک خاتون صحافی کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے۔ اس کا مقصد طالبان کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ترکی میں ہونے والا آئندہ سربراہی اجلاس انتہائی اہم ہے اور ہمارے لیے ایک ایسی خاتون صحافی کی وہاں موجودگی ضروری ہے جو ہمیں اس بارے میں آگاہ کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ افغان امن وفد نے بارہا کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں خواتین اور صحافیوں کے حقوق کا دفاع کرے گا، لیکن صحافی مزید یقین دہانی چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کسی تیسرے فریق کے ذریعے پہنچائیں۔ صحافیوں کی حیثیت سے ہم چاہتی ہیں کہ ترکی میں ہونے والے اجلاس میں ہماری اپنی نمائندہ ہوں اور ہم خود اپنی آواز میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں۔ امن مذاکرات کے عمل کے لیے ترکی میں ہونے والا یہ سربراہی اجلاس بہت اہم ہے، لیکن مذاکرات ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے جہاں حکومت طالبان کے ساتھ ہر مسئلے پر بات چیت کر سکے۔ صدر غنی کے ساتھ ہماری ایک اہم ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے امن کے حصول سے متعلق سیاسی لائحہ عمل سے ہمیں آگاہ کیا۔ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم کسی بھی امن کے عمل اور آئین میں خواتین کے حقوق کا دفاع کریں۔ افغانستان کے غیر جانبدار انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات میں حصہ لینے والوں میں کم از کم 30% خواتین ہونی چاہیے۔ اس کے سربراہ شہرزاد اکبر نے ترکی میں ہونے والے اجلاس بارے تشویش کا اظہار کیا کہ عوامی سطح پر حکومتی ایجنڈے کے حوالے سے معلومات کا فقدان ہے اور مردوں پر مشتمل وفد مذاکرات کی کامیابی کا اچھا فارمولہ نہیں ہے۔ یہ سربراہ اجلاس رواں ماہ کے آخر میں استنبول میں ہونے والا ہے۔